اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ارباب کرم، آج یہ اس کا آخری ایپیسوڈ ہے 10واں، جو ہم لوگ دی رول آف مین اینڈ ویمن آف کربلا کے عنوان سے، کہ کربلا کے شہیدوں اور کربلا کے اسیروں کا کردار کیا تھا اور اس کی عظمت کیا ہے، اور اس نے انسانیت کو، اسلام کو، دین کو کیا فائدہ پہنچایا اور اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کو مختصراً آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ تو ایک بات یہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ امام حسین نے اپنی قربانی کو یہ نہیں کہ ایک جگہ سے بانٹا ہو، بلکہ آپ کی قربانی کا اگر ہم مدینے سے بھی شروع کریں کہ مدینے میں انکار بیعت سے بھی اس معاملے کو مان لیں، تو مدینہ، مکہ، کوفے کی طرف آنا، کربلا پہنچنا، کربلا کے بہت سے مرحلے، ان مرحلوں کے بعد آپ کی شہادت کے بعد اہل حرم کی اسیری، پھر اہل حرم کی اسیری بھی اسی کا پارٹ تھی کربلا کا، وہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی مقصد سے امام آپ کو اپنے ان عزیزوں کو اور اپنے ان خواتین کو جو کہ کسی ناصر کی بیویاں تھیں یا بیٹیاں تھیں، ان کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ تو جب یہ خواتین اور یہ سب اسیر ہوئیں اور مختلف جگہوں پر گئیں تو انہوں نے اثرات چھوڑے، اور ان کے اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے یزید کی پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا، اور اس کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ نہیں ہوا، ہم اپنے مقصد میں ناکامیاب ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے اس نے یہ نہیں کہ بڑا مومن ہو گیا تھا اور بڑا ایماندار ہو گیا تھا تو اس لیے اس نے رہائی کر دی، اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اور اس درد سر کو ختم کرنے کے لیے کہ جو بغاوتیں ہو رہی تھیں، جماعت توابین کھڑی ہو گئی کوفے کی طرف، ادھر سے عبداللہ ابن زبیر تھے اور بہت سے لوگ، تو وہ ان سب سے نپٹ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے سرائے حسینی کو، اسیر ہونے والوں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہم لوگوں نے اس میں معاملے کو دیکھا۔ اب جس کی طرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے کہ کیا یہ واقعہ جس میں جناب امام زین العابدین، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ بنت الحسین، جناب سکینہ، یہ تمام لوگ ہیں، کیا یہ لوگ یہ تھا کہ ان کا مقصد یہیں پر ختم ہو گیا، یا یہ تھا کہ اس مقصد کو انہیں باقی رکھنا تھا، برقرار رکھنا تھا اور زندہ رکھنا تھا؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ اتنی بڑی قربانی اور اتنی عظیم شہادت جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی ہے، اور جو اس کے بعد بھی ممکن اب نظر نہیں آتی ہے کہ جہاں پر ایسی شہادت اب ہو سکے۔ انفرادی شہادتیں تو ہمارے اماموں کو زہر دیا گیا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، ملتی ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں، مگر اس طرح کی اجتماعی کلیکٹیو شہادت جہاں پر ہر طرح کے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک، جوان، ہم عمر سبھی لوگ موجود ہیں۔ بلکہ کربلا میں ایک خاتون کی بھی شہادت ہے کہ ایک خاتون جو تھیں، شاید وہب کلبی کی زوجہ جو تھیں، ان کے لیے ملتا ہے کہ جب جناب وہب کلبی شہید ہو گئے، گر پڑے تھے، زخموں سے چور ہو کے پڑے، تو وہ اپنی محبت کے پیش نظر نکل آئیں اور وہب کلبی کا سر گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھیں اور خاک و خون صاف کر رہی تھیں۔ تو شمر ملعون کے غلام نے آپ کے سر پر وار کیا تھا، ان کی وہب کلبی کی زوجہ کے سر پر، اور آپ شہید ہو گئیں۔ تو کربلا میں ایک خاتون کی شہادت بھی شہدائے کربلا کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو یہ ایک واقعہ تھا جو شام تک ہوا، اس کے بعد یہ سب لوگ لوٹ آئے۔ میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم رخ کی طرف کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ رخ ہے کہ انہوں نے وہ کام جو اس ایج یا اس عہد کے لیے تھا اسے وہاں پورا کر دیا تھا، مگر جو ہر زمانے کے لیے اور ہر ایج کے لیے اور ہر سماج کے لیے تھا، اس کام کو کرنے کا انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا اسے پورا کر دیا۔ یعنی یہ جو پورا عزاداری کا ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشن آف عزاداری۔ عزاداری، آپ ایک لفظ عزاداری کہیے تو عزا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب کوئی مر جائے تو اس کا غم منانا عزا ہوئی،
تعزیت، عزاداری، یہ تمام چیزیں. تعزیت اصل میں کانڈولنس ہے لفظ کے اعتبار سے، لفظی معنی سے، لیکن اسلام میں یا ایک سماج میں یا سوسائٹی، انڈیا میں آپ مثال کے طور پر لفظ تعزیہ کہیے تو ایک شکل ابھر کے آتی ہے جو محرم میں یا عاشور کے دن رکھا جاتا ہے، یا اس کو اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے اس یاد میں کہ اس سے امام حسین کی یاد وابستہ ہے. یہ ہوتا رہتا ہے اور اس کو ہم لوگ سب جگہ دیکھتے ہیں. تو اسی سے بھی تعزیہ داری، تعزیہ رکھنا، غم منانا، یہ تعزیہ داری. آپ یہ غور کیجئے کہ اس انسٹیٹیوشن کو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اور اس وقت کے مدینے کے افراد نے، آپ نے ایک طریقے سے اس بیج کو بویا. عزاداری اگر آپ تصور کیجئے کہ ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، تو اس بیج کو بونے کا کام انہوں نے کیا کہ یہ ہے جو ہم تک آئی، جو ہمارے پاس آئی. اس میں بہت سے اضافے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اضافہ جو ہے ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو. یہ بہت سے لوگ، ہم لوگ اس بات کے کبھی قائل نہیں رہے، اور نہ کوئی سمجھدار آدمی. وہ ہر چیز جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی وہ سنت ہے، اور وہ جو اس کے بعد ہوئی وہ بدعت ہے. اگر اس تصور کو مان لیا جائے تو یہ جتنا پروگرام ہم لوگ پیش کر رہے ہیں یہ خود ہی بدعت ہو جائے گا، کہ نہ اس زمانے میں کیمرے تھے، نہ اس طرح کا ٹیلی ویژن سسٹم تھا، نہ اس طرح سے نشریات ہوتی تھیں. بات سنت اور بدعت کی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ترویج دین کی کوشش کی اور اس کو اس زمانے کے ماحول میں ایفرٹ کیا. اب جب بھی ترویج دین ہوگی، جس ذریعے سے بھی ہوگی، وہ سنت ہوگی. ورنہ تو اپنی حج پر جانے کے لیے بھی ہم لوگوں کو شاید اونٹوں پر بیٹھنا پڑے گا تب حج کے لیے نکلیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی ہوائی جہاز سے گئے ہی نہیں. معاذ اللہ ہم کہیں یہ کہ جو یہ بدعت ہے. تو یہ باتیں نہیں ہیں. تو کوئی بھی اضافہ اپنے آپ میں یہ وجہ نہیں بنتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نہیں تھا. بہت سے لوگوں کے اعتراض کی وجہ ہوتی ہے کہ امام زین العابدین نے کیوں نہیں علم اٹھایا اور انہوں نے کیوں نہیں کیا. یہ دیکھیے، یاد رکھیے، ہم اور آپ اس بات کو تصور کریں. عراق میں مثلاً تعزیے نہیں اٹھتے ہیں تو کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ ان کے پاس امام حسین کی قبر میں وہ قبر مبارک موجود ہے، جب چاہیں چلے جائیں، جب وہاں پہنچ جائیں. ہم تڑپتے رہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم ایک ریپلیکا بناتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں. اپنے باپ کی تصویر آدمی عام طور پر ہندوستان میں ہندو مسلمان سب لوگ جب تک ابا زندہ رہتے ہیں تصویر لگا کے اس پر ہار نہیں چڑھاتے ہیں. جب والد نہ رہ گئے تو ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ان کی یاد کے طور پر تصویر لگی ہوئی ہو، اس پر ہار لگا ہوا ہے، ہار چڑھا ہوا ہے کہ بھئی تصویر دیکھیں تو ان کی یاد آ جائے. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے انسٹیٹیوشن آف عزاداری کو اسٹیبلش کیا. ہم سب لوگوں کے لیے انسٹیٹیوشن جو تھا وہ اسٹیبلش ہوا عزاداری کا کہ بھئی یہ ہو. اور امام حسین کی جو حکومت، یعنی جو حسینیت ہے، ایک حکومت کے فارم میں آج بھی اویلیبل ہے. جیسے بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں ویسے امام حسین کا دربار جو ہے وہ امام باڑے کی شکل میں ہوتا ہے. امام باڑے میں امام حسین کا دربار لگتا ہے، اس میں علم ہوتے ہیں جو ہمیں کبھی حضرت عباس کی یاد دلاتے ہیں، اس میں جھولا ہوتا ہے جو 6 مہینے کے بچے کی یاد دلاتا ہے، اس کے اندر تابوت ہوتا ہے، اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ایسے شہید تھے جن کو کفن نہیں ملا، حق اور کی جنگ میں شہید ہو جانے والے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے دفن کر دیے گئے، تو ان کو آج بھی اٹھایا جاتا ہے، تابوت لے جایا جاتا ہے، تعزیے لے جائے جاتے ہیں، دفن کیا جاتا ہے. یہ ایک پورا نظام بنا ہمارے سامنے. تو یہ اس انسٹیٹیوشن کو بنایا انہوں نے جو اس کے اصل ذمہ دار تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، عزاداری جو ہے ہماری ذمہ داری، یا میں کہوں آپ کی نہ صحیح، آپ تو کرتے ہی ہیں، میں اپنی ذمہ داری کہتا ہوں کہ ہمیں عزاداری کے اندر مجھے ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، بناوٹ نہیں کرنا چاہیے، مقابلہ بازی نہیں کرنا چاہیے کسی سے. کیونکہ بھئی اگر میرے والد اب تو مرحوم ہو گئے، میرے والد کا انتقال ہوا تو میں بناوٹ کیوں کروں رونے میں؟ وہ میرے باپ تھے، مجھے رونا ہے. میں اس وقت دکھاوا کیوں کروں کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں اپنے باپ کو رو رہا ہوں؟ کیونکہ یہ میرے مولا کا معاملہ ہے، میرے مولا کا غم ہے، میں اپنے لیے رو رہا ہوں، اپنے مولا کے تعلق سے رو رہا ہوں. اگر واقعی مجھے غم ہے تو جلوس میں میرے لب پر مسکراہٹ آ ہی نہیں سکتی ہے. جب میں علم دیکھ لیتا ہوں، جب میں علم سے یہ ہے کہ لوگ علم کے سامنے، اگرچہ وہ علم ہے صرف ایک نشانی ہے جناب عباس کے اصل علم کی نشانی کے طور پر ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ احتراماً سگریٹ نہیں پیتے،
پینے والے بھی علم اگر کھلا ہوا ہو سگریٹ نہیں پیتے، تعزیہ یا تابوت ہو، جلوس ہو تو اس پر سگریٹ نہیں پیتے وہاں پر، تو کیوں؟ اس کا ادب اور احترام ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ تو یہ جذبہ جو ہے ہمیشہ رہنا چاہیے، اور جتنی چیزیں خاطر کی جاتی ہے، اعضاء میں تبرک تقسیم ہوتا ہے، یعنی اب یہ کس لیے ہے؟ اعضاء کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارے بچے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں اور اس کو ادب و احترام سے لیتے ہیں۔ اچھا خالی کھانے کے لیے نہیں، ہم نے تو کتنے اپنے ہاں اپنے ہندو دوستوں کو دیکھا ہے، اور وہ لوگ کہ وہ وہ اس زمانے میں تو جب میں بہت چھوٹا تھا تو کھٹیا جو گڑ کی ریوڑیاں ہوتی تھیں وہ بڑا کرتی تھیں، اس کو بھی وہ بہت ہی اس کے ادب و احترام سے لیتے تھے کہ یہ امام صاحب کا، امام بابا کا تبرک ہے، اسے کھاتے تھے اور ادب و احترام سے، تو اس کو برقرار رکھا جائے۔ گریہ اپنی جگہ ضروری ہے، کیونکہ اماموں نے گریے کو ضروری قرار دیا اور ذکر امام کو ضروری قرار دیا، اس لیے کہ یہ اس تصور کو باقی رکھے گا اور ہم کو اس کے اندر ایک مضبوط بیک گراؤنڈ دے گا، یہ آپ یاد رکھیے۔ مگر ایک بات یہ یاد رہے کہ اس کے اندر کمزوری نہیں آنی چاہیے کہ ہائے بخالی ہو رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا، ہم نے رو پیٹ لیے، ماتم کر لیا اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے، اور آپ نے ایک خط ہے جو نام محمد حنفیہ کے نام ہے، ایک خط ہے جو آپ کو مقتل میں مل جائے گا، اور اس میں آپ سے لوگوں نے جب پوچھا، آپ نے جناب محمد حنفیہ کو خط میں لکھا ہے، لوگوں سے تو جو باتیں راستے میں کیں، تو جناب محمد حنفیہ کو لکھے ہوئے خط میں آپ نے اپنا مقصد بیان کیا ہے، میں جا رہا ہوں اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے، اور امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دینے کے لیے، اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، وہ نہی عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنے کے لیے، خالی دین میں نہیں کہ جس کو آپ خالص عبادت کہتے ہیں اسی میں نہیں، زندگی میں جو بری باتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کے لیے لوگوں کو بتانا، اور سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب پر چلنے کے لیے میں لوگوں کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے جو اپنا مقصد بتایا یا بیان کیا ہے، اس سے ہمیں یہ نکلتا ہے کہ آپ کا بنیادی مقصد تھا اصلاح امت، اصلاح یعنی کمیونٹی یا سوسائٹی یا سماج یا محلہ یا خاندان، اس کا سدھار کرنا، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے جتنا ہے۔ میں اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اختیار رکھتا ہوں تو مجھے ان کی اصلاح چاہیے۔ آپ کی طاقت زیادہ ہے، آپ شہر پر اختیار رکھتے ہیں، آپ شہر کی اصلاح کی فکر کیجئے۔ آپ محلے پر میں رکھتے ہیں، آپ محلے کی اصلاح کی فکر کیجئے۔ اور اصلاح کیسے ہوگی؟ بری باتوں سے روکا جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، ان کو برائیوں سے دوری اختیار کی جائے، مقصد حسین، اور اچھائیوں کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے، امر بالمعروف کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آئیڈیا کیسے ہوگا کہ کیا امر بالمعروف ہے اور کیا نہی عن المنکر ہے، اس کا پتہ کیسے ہمیں چلے گا؟ تو اس کا پتہ اس طرح چلے گا کہ رسول اللہ کی سیرت قرآنی آواز ہے اس کے لیے کہ اللہ تمہارے لیے بہترین ماڈل جو ہے، بہترین اسوہ جو ہے وہ رسول اللہ کا ہے، اور رسول اللہ کے جو بہترین شاگرد ہیں وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ نے دونوں سیرتوں کو کہا کہ ہم اس کی ترویج کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر، یعنی اپنی محبت کے پیش نظر ہمیں گریہ کرنا ہے، عزاداری کرنی ہے، ماتم کرنا ہے، تبرکات کا احترام کرنا ہے، فرش عزا بچھانی ہے، فرش عزا بچھایا جائے گا، یہ سب ہمیں کرنا ہے اپنی جگہ پر، یہ ہم اس کا کوئی انکار نہیں کرتے ہیں، اور اس میں لیکن یہ ذریعہ ہے، یہ مینس ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ جب آپ مقصد کی تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مقصد وہی ہوگا جو امام حسین علیہ السلام نے خود اپنی وصیت نامے میں جو جناب محمد حنفیہ کو بھیجا ہے اپنے بھائی کو، اس میں آپ نے نقل کیا ہے۔ تو کیا ہم کو یہ جائزہ نہیں لینا چاہیے ہر وقت کہ ہم اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ ہمیں کمزوری کی ضرورت بھی نہیں ہے دکھانے کی، کیونکہ امام حسین ایک مضبوط، باہمت، باعظمت اور ایک طاقتور رہنما کا نام ہے، کمزور آدمی کا نام نہیں ہے۔ تو ہم کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے،
ہم بھی ویسی کوشش کریں اور ہم بھی ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کریں. اگر تھوڑا بھی یہ اصل میں عذاب ہی باقی رہے اور مقصد عذاب ہی باقی رہے. آخر کلام میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے، اگر شہادت حسین ریچولز کے طور پر، رسمی طور پر ہی باقی رہی، بس رسمیں رہیں اور کچھ نہ رہا، تو پھر اسلام اگر باقی نہ رہا تو مقصد نہ باقی رہنے کی وجہ سے شہادت حسین ایک کہانی کی صورت میں رہ جائے گی. اور اگر مان لیجئے کہ شہادت سب کچھ یہ ہو نہیں، تو اگر رسم نہیں رہے گی اور یہ نہیں رہے گا اور کوئی چیز نہیں ہوگی اور خالی مقصد رہے گا، تو شہادت حسین پتہ ہی نہیں چلے گا کہ امام حسین نے کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، کتنی باعظمت بات تھی، کتنی بڑی بات تھی، کیوں آپ نے یہ چیز گوارا کر لی. تو اس کی قیمت نہیں معلوم ہوگی کہ دین کی قیمت کیا ہے. تو دین کی ضرورت ہے، دین کو ضرورت ہے شہادت حسین کی، اور شہادت حسین کو ضرورت ہے دین کی. یہ دونوں ساتھ ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے. یہ ہمیں کربلا کی ہر خاتون اور کربلا کے ہر مرد، شہید ہونے والے اور کربلا کی تحریک سے جڑے ہوئے ہر انسان کی، جنہوں نے راستے میں، چاہے وہ عبداللہ ابن عفیف شہید ہوئے ہوں یا دیگر لوگ جو امام حسین کی محبت میں، یا جماعت توابین ہے، جناب مختار ہیں، سب لوگوں کے لیے کا جو ہے یہ ٹریبیوٹ، ان کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم اس مقصد کو فراموش نہ کریں. سب سے بڑی بات یہی ہے. اور ورنہ بات سمجھ لیجئے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. کربلا کے بعد اسلام زندہ، جب تک کربلا زندہ رہے گی اسلام زندہ رہے گا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.